ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ میری زباں پہ چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم جھلک رہا ہے۔ میرے پیغمبر کا نام شاید میری زباں پہ چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے۔ میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے۔ میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے۔ اور سب اپنی اپنی زبان میں اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، سب اپنی زبان میں اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، لبوں سے زمزم نکل رہا ہے۔ فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، لبوں سے زمزم نکل رہا ہے۔ اور میرے دوستوں، یہ شعر بہت سے خوبی پڑھنے کی جسارت اور ہمت کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک جہاں پڑے ہیں، اگر وہ زمین بنجر تھی تو بہترین سرسبز و شاداب ہوگی، اگر وہ زمین سرسبز و شاداب تھی تو قیامت تک اس زمین سے خوشبو نکلتی رہے گی۔ جب سادہ لباس میں حضور نبی کریم علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو وہ مکہ مدینہ منورہ بن جاتا ہے، اور جب مکے کی گلیوں میں تشریف فرما ہوتی ہے تو وہ مکہ مکرمہ بن جاتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ حضرات، کہ میرے پیغمبر کا نام شاید میری زبان پہ چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے۔ سب اپنی اپنی زبان میں اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، شجر پہ پتا دھڑک رہا ہے۔ زمین محروم ہی رہی ہے ہمیشہ پابوسی نبی سے، زمین محروم ہی رہی ہے ہمیشہ پابوسی نبی سے۔ جہاں قدم آپ کے پڑے ہیں وہاں تو فلک رہا ہے، جہاں قدم آپ کے پڑے ہیں وہاں تو فلک رہا ہے۔ اور یہ شعر میں بطور خاص پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پوری کائنات ہی نہیں بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ نبی کریم علیہ السلام کی بدولت وجود میں آیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو مجھے یہ معلوم ہے کہ کائنات تو بہت دور کی بات، کائنات کے ذرہ تو بہت دور کی بات، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک شے کا بھی وجود نہ پیدا کرتے۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر نہ آئے ہوتے تو ہمارے پیچھے جو محفل حسن خراج کا بہترین بینر لگا ہوا ہے وہ بھی نہ لگا ہوا تھا، بلکہ کہنے دو تو میں یہ بات کہہ دوں، اگر نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری نہ ہوتی تو ہمیں رب العالمین کا پتہ بھی نہیں ملتا۔ شعر دیکھیے کہ حضرات، کہ میرے پیغمبر کا نام شاید میری زبان پہ چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے۔ سب اپنی اپنی زبان میں اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، شجر پہ پتا دھڑک رہا ہے۔ میں آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے۔ زمین محروم ہی رہی ہے ہمیشہ پابوسی نبی سے، جہاں قدم آپ کے پڑے ہیں وہاں تو فلک رہا ہے۔ اور میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ، میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ، میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کے کھنک رہا ہے، کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کے کھڑک رہا ہے۔ بس میرے دوستوں، نبی کریم علیہ السلام کی جب مدح و ستائش ہوتی ہے تو آخر میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یا اگر اس سے آگے ایک قدم آگے بڑھایا جائے تو یہ کہہ لو کہ ساری تعریفیں اگر سوہ خدا کے واسطے، ساری تعریفیں اگر سوہ خدا کے واسطے تو ایک کم سوہ محمد
مصطفیٰ کے واسطے. آئیے دوستوں